رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں بڑھتے ہوئے کرپشن، رشوت خوری، پیسوں کو مانگنے کے مطالبے کے چلتے اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشد کے ساتھ اسٹوڈنٹس نے گلبرگہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرتے ہوئے کیا احتجاج۔ گلبرگہ ضلع میں 4 دنوں سے ہو رہی مسلسل اور شدید بارش کی وجہ سے سیرم تعلقہ کے ہڑگی گاؤں میں راستے پانی سے بھر کر جھیل میں ہو گئے تبدیل۔ فارمر بی جے پی ایم ایل اے راج کمار پاٹل تیلکور کے لگائے گئے الزامات کو غلط بتاتے ہوئے ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے کیا اہم باتوں کا خلاصہ۔ گلبرگہ ضلع کے ناگنہلّی میں واقع دکان کے میٹر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگنے کا خطرناک واقعہ پیش آیا۔ گلبرگہ شہر کے بس سٹینڈ روڈ پر بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسئلوں اور ٹریفک پولیس کے روڈ پر روکے جانے سے یہاں کی عوام ہے پریشان۔ گلبرگہ ضلع میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے ملکھیڑ میں قائم تاریخی راشٹرکوٹا قلعے کی دیوار ہو گئی زمین بوس۔ گلبرگہ شہر میں تمام امام مؤذن آرگنائزیشن کی جانب سے گلبرگہ وقف بورڈ آفس پر کیا گیا کڑا احتجاجی مظاہرہ۔ گلبرگہ شہر میں بی جے پی لیڈر مادھوی لتا نے مہا گنپتی سبھا پروگرام میں ضلع حشام کی جانب خیالی تیر چلایا اور یہاں کے چین و سکون، بھائی چارے، پیار و محبت کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ آج کی اچھی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے بالکل مختلف پیدا کیا ہے، ایک دوسرے سے بالکل الگ بنایا ہے، لیکن ہر انسان کو ایک ہی دل دیا ہے جو کہ سبھی کے سینے میں ایک جیسا ہی ہے، اور انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہی ہوتا ہے، تو اس کو صاف اور خوبصورت بنائے رکھیں، کیونکہ اگر یہ ہی صاف اور خوبصورت نہ رہا تو پھر انسان کا چمکتا دمکتا خوبصورت چہرہ کسی کام کا نہیں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 22 ربیع الاول 1446 ہجری یعنی کہ 26 سپٹمبر 2024 بروز جمعرات گلبرگہ شہر کے آج کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 31 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں پر طلوع آفتاب صبح 6:12 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:15 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے کہ پچھلے 3 دنوں سے یہاں پر اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، اور کل بھی شام اور رات کے وقت یہاں پر اچھی خاصی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں بہت زیادہ زیادتی اور اچھال دیکھا گیا، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 71,700 روپے سے 75,290 روپے کے درمیان بتائی گئی۔ بتا دیں کہ اگر اسی طرح سے یہاں پر سونے کی قیمت میں اضافہ ہوتا گیا تو پھر مڈل کلاس لوگوں کے لیے، مڈل کلاس طبقے والوں کے لیے سونے کو خریدنا اور اسے پہننا خواب بن کر رہ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ آج یہاں پر گیس سلنڈرز کل کے داموں پر ہی فروخت کیے جا رہے ہیں، اور آج یہاں پیٹرول پر لیٹر 102 روپے 63 پیسے میں بک رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 88 روپے 76 پیسے میں بیچا جا رہا ہے۔ بڑھتے ہوئے کرپشن، رشوت خوری سے پریشان گلبرگہ شہر کے طلباء و طالبات نے کل گلبرگہ یونیورسٹی کا گھیراؤ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جی ہاں، اکھل بھارتیہ ودیارتی پریشد کی قیادت میں کل طلباء و طالبات نے گلبرگہ یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر رشوت خوری کے خلاف زبردست احتجاج کیا اور یہاں پر پیش آنے والے مسئلے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا۔ بتا دیا جائے کہ اے بی وی پی کے صوبائی جوائنٹ آرگنائزنگ سیکریٹری گنگا دھر کی قیادت میں اس ہونے والے احتجاج میں ضلع کلکٹر منجوناتھ، تعلقہ کلکٹر منوج پاٹل، سٹی سیکریٹری شانتا کمار، کارکنان شرنو، آدتیہ، درشن، بسوراج، دلیپ، شرون، سنجے، روہت، پردیپ، چیتن اور دیگر لوگ شامل تھے۔
اسی کے ساتھ ہی شہر کے اور بھی الگ الگ مختلف کالجز کے طلبہ و طالبات نے اس احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا۔ اس موقع پر ڈویژن کے آرگنائزنگ سیکرٹری پانڈو مور نے کہا کہ ناڈو بھارت یونیورسٹی، جس نے تمام یونیورسٹیز کو دنیا میں متعارف کرایا، انہیں علم کا مندر ہونا چاہیے تھا، لیکن آج کل یہ بدعنوانی اور رشوت خوری کا مرکز بن گیا ہے۔ گلبرگہ یونیورسٹی اس بات کی زندہ مثال بن گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر پیش آنے والے ہر مسئلے، مسائل اور پریشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ یونیورسٹی جہاں پر وقت پہ امتحانات ہونے چاہیے تھے، نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسٹوڈنٹس کے کاموں کو انجام دینے کے لیے پیسے مانگے جاتے ہیں، پیسے نہ دینے پر ان کی دی گئی کسی بھی درخواست پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اپنی پریشانی سے بھری ہوئی درخواست کو آگے بڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کئی مہینوں تک انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی یہاں پر مزید بتایا گیا کہ یہ یونیورسٹی کے پاس کوئی بھی مناسب تعلیمی کیلنڈر نہیں ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر مضامین یونیورسٹی کیلنڈر سے تقریباً 6 سے 7 مہینے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہاں کے اہلکار ہیں۔ یہاں کے اہلکاروں کی اسی سستی کی وجہ سے اس حصے کے طلبہ و طالبات کرناٹک کے کسی بھی حصے میں داخلہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید شکایت کی کہ فائنل ایئر کے طلبہ و طالبات کے نتائج وقت پر نہیں دیے جا رہے ہیں اور امتحانی مراکز شفاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس احتجاجی مظاہرے کے ذریعے سے یہاں پر موجود طلبہ و طالبات نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی کی ہاسٹل میں کھانے پینے کے اور پینے کے پانی کا مناسب انتظام کیا جائے اور سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے۔ ساتھ ہی یونیورسٹی سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ تمام مسائل کو فوری طور پر حل کرے اور اس حصے کو شرن بسویشور کی زمین سے بدل کر اکشرا داسوہا کی زمین میں تبدیل کرتے ہوئے یہاں پر بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے۔ جیسے کہ سبھی اچھے سے جانتے ہیں کہ گلبرگہ شہر میں اور یہاں کے آس پاس کے علاقوں میں پچھلے 2-3 دنوں سے بے انتہا شدید طور پر بارش ہو رہی ہے، جس کے چلتے یہاں کے روڈ راستوں پر تو پانی بھری چکا ہے اور لوگ اس سے کافی پریشان بھی ہو رہے ہیں، لیکن اسی تیز اور شدید طوفانی بارش نے یہاں کے آس پاس کے گاؤں کھیڑوں کے لوگوں کو بھی بے حد پریشان کر رکھا ہے۔ جی ہاں، گلبرگہ ضلع کے سیرم تعلقہ میں واقع ہڈگی گاؤں میں بھاری اور تیز بارش کے چلتے یہاں پر روڈ راستے میں اتنا بے تحاشا پانی بھر گیا ہے کہ روڈ تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ روڈ راستے پل جھیل میں تبدیل ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو آنے جانے میں، گاڑیوں کو آنے جانے میں کتنی تکلیف پیش آ رہی ہے۔ مانو اس راستے پر بھرے ہوئے پانی سے گزرنے کے لیے لوگوں کو جنگ لڑنا پڑ رہا ہے، اپنے جانوں کو جوخم میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا اسی پریشانی اور تکلیف سے جوجھتی ہوئی یہاں کی عوام نے اعلیٰ حکام اور ذمہ داران آفیشیل سے اس راستے کے پرانے پل کو توڑ کر نیا پل بنانے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ کل رابطہ نیوز کے ناظرین کو بتایا گیا تھا کہ فارمر بی جے پی ایم ایل اے راج کمار پاٹل تیلکور نے میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور اس سے جڑے ہوئے اعلیٰ حکام پر میڈیکل آلات اور مشینریز کے خریدنے کے چلتے بڑا گھوٹالا، گھپلا اور پیسے کھانے کا الزام لگایا تھا۔ ساتھ ہی ٹینڈر کے متعلق بھی بولی کو لے کر کچھ بھی کسی کو نہ بتانے کے باتوں کو اٹھاتے ہوئے کئی سارے اور بھی الزامات انہوں نے لگائے تھے۔ لہٰذا اسی مدعے اور الزامات کی صفائی دینے کے لیے کرناٹکا میڈیکل ایجوکیشن منسٹر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے یہاں ایک پریس کانفرنس بلائی اور ان لگائے گئے تمام الزامات کو سرے سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ ہم سبھی نے عوام کی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہوئے عوام کا اچھا کرنے کی نیت سے گورنمنٹ ہاسپٹل میں نئے ٹیکنالوجیز کی مشینریز کو لانے کا کام کیا ہے اور ان مشینریز کو اچھے سے اچھے کمپنی کے منیمم اماؤنٹ میں منگوایا گیا ہے۔ اگر ہم حکومت کا پیسہ خراب کرتے ہوئے چیپ کمپنیز کے مشینز کو مہنگے داموں پر منگواتے ہوتے تو اس وقت آپ سوال کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ منیمم ٹینڈرز کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے یہ مشینریز کو منگوایا گیا ہے اور یہ مشینز چیپ کمپنی کی فالتو مشینز نہیں ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پر ڈاکٹر شرن پرکاش رودرپا پاٹل نے مزید کہا کہ بی جے پی لیڈرز کے پاس ان کاموں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر الزامات لگائے اور اچھے کاموں میں اپنی ٹانگ اڑائے۔ یہ ان کا پرانا کام اور پرانی عادت ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ غلط الزامات کے چلتے عوام کے دلوں میں، ان کے دماغ میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، عوام کا دماغ، دل، ذہن غلط طرف نہ بھٹکے، اسی لیے یہ پریس کانفرنس کے ذریعے سے خلاصہ کیا جا رہا ہے۔ ویسے ہمیں بی جے پی والوں کے لگائے گئے الزامات کے متعلق صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف عوام کو بتانے کے لیے یہ الزامات غلط ہے، یہ پریس کانفرنس کی گئی ہے۔
गुलबर्गा जिला में वाक़ नागनहल्ली में एक शॉप में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। जी नाज़रीन, नागनहल्ली में कायम एक शॉप के पास मीटर में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉप के पास आग लग गई। जी हाँ, देखते ही देखते इस शॉप के आसपास की कुछ जगह पर आग फैली, जिसको फौरी तौर पर वहां के लोगों ने और डिस्कॉम ऑफिशियल्स ने मिलकर पानी डालते हुए बुझाया। इस आग लगने के वाक़े के चलते ये अच्छी बात रही कि वहां के कुछ लोगों ने फुर्तीले अंदाज में आग बुझाने का काम शुरू कर दिया, वरना फिर ये आग और भी तेजी के साथ आसपास में फैलकर कुछ और भी नुकसान करने का बास बन सकती थी। गुलबर्गा शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसलों से यहां की गाड़ियों पर सवार आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानियां पेश आ रही है। जी हां, गुलबर्गा शहर के सेंट्रल बस स्टैंड के करीब सड़क पर आवाम को गुजरने में पहले से ही तकलीफात पेश आ रही थी, तो अब आवाम की परेशानियों में और भी इजाफा हो गया है। जी हां, शहर की ट्रैफिक पुलिस सड़क के बीचों बीच आवाम को लोगों को रोककर उनके गाड़ियों के दस्तावेजात को चेक करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि सेंट्रल बस स्टैंड रोड पर हजारों गाड़ियां जैसे कि टू व्हीलर्स, मोटरसाइकिल्स, ऑटो, कारें, बस वगैरह का रोजाना तांता लगा रहता है। सुबह से शाम तक इस रोड पर भारी ट्रैफिक का मसला पेश आते रहता है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का इस सड़क के बीचों बीच लोगों को खड़ा करते हुए उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के पेपर्स को चेक करना, उनकी जांच पड़ताल करने की वजह से आवाम को, गाड़ी चलाने वालों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ऐसे में आवाम की शिकायतें सुनने को मिल रही है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों को बीच में रोकने की वजह से दूसरी गाड़ियों की आमदोरफ्त में दुश्वारियां पेश आ रही है। लिहाजा सेंट्रल बस स्टैंड के करीब रोड पर लोगों को रोककर कागजात की जांच करने की वजह से ट्रैफिक जाम के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त में मजीद मुश्किलात पेश आ रही है। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नज़र यहाँ के आला हकाम को राब्ता न्यूज़ की पूरी टीम इस ट्रैफिक के मसले और यहाँ के ट्रैफिक को जल्द से जल्द फ़आल करने की गुजारिश करती है। गुलबर्गा जिला में पिछले 3-4 दिनों से लगातार और मुसलसल बारिश होने के चलते यहाँ के मलखेड़ में वाक़ तारीखी राष्ट्रकूटा किले के दीवार बड़ी ही बुरी तरह से टूट कर गिर गई। जी हाँ, गुलबर्गा जिला के मलखेड़ में वाक़ राष्ट्रकूटा किला की दीवार आज सुबह 9 बजे बुरी तरह से टूट कर ज़मीन बोस्त हो गई है। लिहाजा इसी बात के चलते किला के आसपास के रहने वाले लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये किला थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से गिरने की कगार पर खड़ा है। गुलबर्गा शहर की तमाम आवाम को ये बताया जाता है कि यहाँ के तमाम इमामों, मुआजिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर गुलबर्गा सुन्नी इमाम एसोसिएशन कर्नाटका और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन के अहम मेंबर्स ने आज सुबह स्टेशन रोड गुलबर्गा वक्फ बोर्ड ऑफिस पर कड़े अंदाज से एहतजाजी मुजाहिरा किया। जी हाँ, बड़े ही कड़े अंदाज के साथ नारे बुलंद करते हुए सभी ने यहाँ पर मस्जिदों के इमाम मुआजिन के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। यहाँ पर आज के मस्जिदों और इमाम के मुतालिक अहम बातों पर रोशनी डालते हुए कहा गया कि कल्याण कर्नाटका के तहत आने वाले तमाम मस्जिदें, वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो कि रेंट पर हैं, उसको पब्लिक की भलाई, आवाम की भलाई में इस्तेमाल करना होता है, तो वो रेंट आखिर कहाँ जाता है। साथ ही यहाँ पर वक्फ बोर्ड आला हकाम से ये भी कहा गया कि जिस तरह से गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज बढ़ाते हुए अच्छी मिकदार में उन्हें सैलरीज दी जाती है, उसी तरह से मस्जिदों के इमाम मुअज्जिन साहब को भी अच्छी तनख्वाहें देते हुए उसमें सालाना इजाफा किया जाना चाहिए, जो कि उनका हक है। ये सभी मुतालबात करते हुए वक्फ बोर्ड के आला हकाम हायर ऑफिशियल्स को 45 दिनों का वक्त देते हुए यहाँ पर डिमांड की गई कि उनके सभी मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, वरना फिर बड़े तादाद में लोग बेंगलोर पहुंचकर आगे की कार्रवाई को अंजाम देंगे। गुलबर्गा शहर जो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे, प्यार, अमन सुकून की जिंदा मिसाल है, यहाँ पर आजकल ऐसे काम और कारनामे देखने को मिल रहे हैं जिसको देखकर बड़ी तकलीफ पहुंचती है और बहुत अफसोस होता है। साथ ही ये भी समझ नहीं आता है कि यहाँ की आवाम क्यों ऐसे काम कर रही है जिससे किसी भी इंसान को और मजहब के लोगों को उनकी सेंटिमेंट्स को तकलीफ पहुंचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस हादसे और इंसिडेंट की जो कि परसों गुलबर्गा शहर के हिंदू महागणपति प्रोग्राम में पेश आया। जी हाँ, बड़े अफसोस के साथ ये बताया जाता है कि दिलों में नफरत को लिए यहाँ के चैन सुकून को खराब करने की नीयत से यहाँ पर कुछ लोगों ने परसों ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि मानो उसको देखने पर काफी तकलीफ पहुंची।
बता दें कि बीजेपी लीडर माधवी लता जो कि हैदराबाद हलके से असदुद्दीन ओवैसी के साथ ऑपोजिशन तरफ से इलेक्शन में खड़ी हुई थी, जिसने इलेक्शन में बड़ी करारी मुक्की खाकर हार का सामना किया था, उसी माधवी लता को गुलबर्गा बीजेपी लीडर्स ने अपने हिंदू महागणपति सभा प्रोग्राम में मदऊ किया था, इनवाइट किया था। वही बीजेपी लीडर माधवी लता ने हैदराबाद की तरह से गुलबर्गा में भी किला हशाम की जानिब ख्याली तीर चलाया, जो कि काबिले मजम्मत और गलत काम है। साथ ही बता दिया जाए कि माधवी लता जब यहां पर यह बड़ा कारनामा अंजाम दे रही थी तो उस वक्त आसपास में मौजूद लीडर्स और लोग ये कारनामे को बड़े ही हंसते खिलखिलाते हुए देखते नजर आए, किसी ने भी उसे ऐसा करने से नहीं रोका। लिहाजा ये देखते हुए समझ नहीं आता कि क्यों कुछ शरपसंद लोग और फिरका परस्त लोग ऐसे गलत कामों को अंजाम देकर अपना और अपने मजहब का नाम खराब करते हैं, जबकि कोई भी मजहब ये नहीं कहता और ना ही सिखाता है कि अपने मजहब से मोहब्बत करें और दूसरे मजहब से नफरत करें और दूसरे मजहब के मानने वालों के साथ गलत सलूक करें, बल्कि हर मजहब प्यार मोहब्बत, भाईचारे, अमन सुकून का ही सभी को पैगाम देता है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।